السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ محترم سامعین، ہم لوگ کتاب المساجد یعنی مساجد کے مسائل میں ہیں۔ آج کا سبق ہے آداب الذهاب الی المسجد والعیاد منہ، مسجد میں آنے اور جانے کے آداب۔ ساتر، شائستہ، جاذب نظر اور مکمل لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت اختیار کرو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ صاف ستھرا، خوشبودار اور عمدہ لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سفید لباس پہن کر مسجد میں آنا مستحب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنا کرو، تمہارے لباسوں میں سے یہ سب سے بہتر ہے۔ سفید کپڑے میں ہی اپنے مردوں کو کفن دو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھ کر نماز کے لیے کھڑے ہوئے جس پر نقش و نگار تھے۔ دوران نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ چادر کے نقش و نگار کی طرف چلی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ چادر ابو جہل کے پاس لے جاؤ اور سادہ کمبل لا دو۔ اس چادر نے مجھے نماز سے غافل کر دیا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا چاہیے اور نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھتے اور نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت درج ذیل دعا مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، سلامتی ہو اللہ کے رسول پر، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلتے تو فرماتے، اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، سلامتی ہو اللہ کے رسول پر، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی پہلے جو دعا ہے وہ ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت، اور باہر نکلتے وقت بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی ایک دوسری دعا یہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، میں پناہ طلب کرتا ہوں عظیم اللہ کی، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم سلطنت کے واسطے شیطان مردود سے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، بعض اہل علم کے نزدیک تحیۃ المسجد واجب ہے، بعض کے نزدیک تحیۃ المسجد مستحب ہے، واللہ اعلم بالصواب۔
کچا لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے، یعنی کھا کر نہیں آنا چاہیے، یعنی اس سے پہلے اس کی بو دور کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور اپنے گھر میں ہی بیٹھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: مذکورہ حدیث کے پیش نظر اہل علم نے ایسے دیگر امور سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے جس سے نمازیوں کو تکلیف یا کراہت محسوس ہو، مثلا تمباکو نوشی کے بعد مسجد میں آنا، پسینے سے شراب اور کپڑے پہن کر مسجد میں آنا وغیرہ۔ واللہ عالم بالصواب۔ معزز سامعین، یعنی مسجد میں آ کر جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا درست نہیں، جہاں جگہ میسر آئے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں آیا اور جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں 3 آدمی آئے، 2 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ ان میں سے ایک نے حلقے میں کچھ خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا۔ دوسرے کو جگہ نہ ملی، وہ لوگوں کے پیچھے بیٹھا، اور تیسرا تو باہر ہی سے پیٹ موڑ کر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں تم سے ان 3 آدمیوں کا حال بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک نے اللہ کے پاس ٹھکانہ حاصل کیا اور اللہ نے بھی اس کو جگہ دی۔ دوسرے نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اور تیسرے نے اللہ کی طرف سے منہ موڑا، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اذان کے وقت مسجد میں موجود ہو، اسے بلا شرعی عذر نماز ادا کرنے سے پہلے مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مؤذن کی اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلا تو انہوں نے کہا، اس آدمی نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کے وقت اگر تم مسجد میں ہو تو نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر نہ جاؤ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کام سے اٹھ کر جائے اور واپس آئے تو وہی شخص اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں جائے پھر واپس پلٹ آئے تو اس جگہ پر بیٹھنے کا وہی زیادہ حقدار ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جوتے نجاست سے پاک ہوں تو جوتوں سمیت مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، دیکھیے، نماز کے لیے جانا یہ بہت نیکی کا کام ہے اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن اس میں دیکھیے کتنی چیزیں ہیں۔ یعنی اسلام اس کو ماننے والے کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک چیز کے بارے میں کتنی تاکید کرتا ہے، کیسا ان کو معلومات دیتا ہے، کتنے آداب سکھاتا ہے۔ یعنی دین اسلام جو ہے یہ بالکل نظام زندگی ہے۔ زندگی میں جو بھی کام ہے اس کے بارے میں اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے اور دینی تعلیم کے مطابق زندگی گزارے۔ دینی تعلیم کو سب سے پہلے اپنی بیوی کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے اڑوس پڑوس لوگوں کو پہنچانا چاہیے۔ اس سے بھی ہم کو ثواب ملتا ہے، یعنی دینی تعلیم سیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔
دینی تعلیم پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اسی طریقے سے دینی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے سے ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔